لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب مذاق معمول خبروں سے اور آپ آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات اگلے کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. دوسرے دن اخبار جنگ نے اسٹیج پر بولتے ہوئے میری تصویر کے ساتھ فاطمہ جناح کے یہ الفاظ رقم کیے کہ لگتا تھا کہ ننھے سے جسم میں کوئی بڑی روح بول رہی ہے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. دلچسپ معلومات اور کہانیوں، ماضی کی یادوں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ یا اسپوٹیفائی پر وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. میرے آج کے بلاگ کا عنوان ہے محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات سے محروم رہ گیا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں فیض الاسلام ہائی اسکول راولپنڈی میں زیر تعلیم تھا اور تقریری مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا کرتا تھا. یہ تقریریں پہلے عبید السلام زینی اور صغیر احسن مرحوم لکھا کرتے تھے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی واپس چلے گئے اور اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے. دونوں بہت پیارے اور شفیق استاد تھے. اسکول میں اس زمانے میں بڑے بڑے سیرت کے جلسے اور تقریری مقابلے ہوتے تھے اور مجھے اس وقت کے وزیر تعلیم ATM مصطفیٰ اور اسپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین کے علاوہ کئی وزراء سے انعامات حاصل کرنے کا احساس ملا. ان دونوں شخصیات کا تعلق اس وقت کے مشرقی پاکستان سے تھا. ان کے علاوہ راولپنڈی کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر ایوب خان سے بہترین اسپیکر کا انعام حاصل کرنے کا احساس بھی ملا. اور پھر وہ تاریخی دن بھی آیا جب ایک تقریر مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے سامنے کرنے کا شرف حاصل ہوا. ہمارے اسکول کی جانب سے ایک بہت بڑے جلسے کی لیاقت باغ میں تیاریاں ہو رہی تھیں. شہر کے مشہور قاری، نعت خواں اور معزز شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا. بڑی دھوم تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح تشریف لا رہی ہیں. ہم بھی اپنے ٹیچرز سے باتیں سن رہے تھے، لیکن ہمیں کوئی لفٹ نہیں تھی. بس سوچ رہے تھے کہ رات گئے جلسے میں کیسے جائیں اور محترمہ کو دیکھیں. اچانک اسکول بورڈ کی میٹنگ میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے تجویز دی کہ کیوں نہ اسکول کی نمائندگی کے لیے خالد سے تقریر کروائی جائے. سب نے متفقہ فیصلہ دے دیا اور ہمیں تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا. ہماری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. اور پھر وہ دن آن پہنچا جب لیاقت باغ کے وسیع میدان میں شام کے وقت ایک بہت بڑا اجتماع تھا. اسٹیج پر اسکول اور انجمن فیض الاسلام کے عہدیداروں کے ہمراہ کرسی صدارت پر محترمہ فاطمہ جناح تشریف فرما تھیں. پرنور چہرہ، سفید ریشمی بال اور سفید لباس کے ساتھ سفید دوپٹہ. لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو. بہت سے لوگ تقریریں کر رہے تھے. پھر ہمیں بھی بلایا گیا. اس وقت تک ہم کافی ماہر ہو چکے تھے اور تقریر بھی خوب یاد تھی. سیرت النبی کی یہ تقریر بہت جم کر کی اور داد وصول کی. رات کافی بیت چکی تھی اور جلسہ بھی جاری تھا، اور چونکہ ہم تنہا آئے تھے اس لیے ہم تو تقریر کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر محترمہ جب صدارتی خطبے کے لیے آئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے جو ایک خوبصورت تقریر کر رہا تھا. پھر ہمارا نام پکارا گیا، لیکن ہم وہاں ہوتے تو آتے. میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کے لیے 50 روپے انعام کا اعلان کرتی ہوں، اور ہمارے ہیڈ ماسٹر شیخ حبیب احمد صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اسے خود اپنے ہاتھ سے دیں گے اور وہ جو فرمائش کرے اسے خرید کر دیں گے. میرے لیے ان کے یہ الفاظ اور انعام انتہائی تاریخی اور غیر معمولی اعزاز تھا. دوسرے دن اسکول پہنچے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلا بھیجا. کہا کہ آپ کے لیے ایک انعام ہے، مگر کسی بڑے کو لائیے پھر ملے گا. ہمارے والد صاحب ایسے بکھیڑوں میں پڑتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذمہ داری دے دی. لہٰذا ہمارے چچا جان ہمارے ساتھ گئے.
تو شیخ حبیب احمد صاحب نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جناح نے خالد کے لیے 50 روپے کا انعام دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس کی مرضی کا کوئی تحفہ خرید کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی رسید ہمیں لا کر دیں گے جو ہم محترمہ کو بھیجیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت 1 تولہ سونا تقریباً 60 روپے میں آ جاتا تھا، تو یہ 1 تولے سونے کی قیمت تھی، لیکن مالیت سے بڑھ کر یہ انعام بے مول تھا، کیونکہ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کا ادا کرتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود ان سے یہ اعزاز وصول کرنے سے محروم رہا۔ بہرحال ہم نے اپنی خواہش کے مطابق ایک کالے سفید چیک کا کوٹ اور کالی وول اسٹریٹ کی پتلون بنوائی اور کالج کے زمانے تک اسے بڑے ذوق و شوق سے پہنا۔ اگر آپ نے دلیپ کمار کی فلم انداز دیکھی ہے تو اسی اسٹائل کا کوٹ پتلون پہنے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ اس پوڈ کاسٹ کی تازہ قسطیں سننے کے لیے آپ اسے iTunes، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی ایپ پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔